ماشاءاللہ یہ آج ہم جا رہے ہیں ریلی میں نا جو سویڈن میں ایک بندہ نے قرآن پاک کی بے حرمتی کری ہی تو یہ ہمارا ماشاء مدرسہ میں جا رہا ہے ریلی میں تو باقی صورتحال ماشاء دکھائیں گے بھائی تو اب ہم چل رہا ماشاءاللہ جی یہیں سے شروع ہوئے گی ریلی نا اپنا تو ان کا تھا ہوگا سارا بھائی نے بھائی نے ساری بتائیں باقی بھی ماشاءاللہ جی ریلی نا شروع ہوگی اب مرکزی انجمن تاجران اور طریق لبیک پاکستان کے زیر تمام تحفظ قرآن کتنا سارا پاکستان مرکزی انجمن تاجران کے زیر تمام نکالی جا رہی ہے. ریلی کے تمام شرکا کو خوش آمدید کہتے ہیں. لبیک تجھ کو اسلام کے دشمن کی ہر چال کتے جانا یک جانی مسلم کو اسلام پہ لبیک والے ہم اپنا کٹا دیں گے اسلام پہ لبیک والے ہم اپنا کٹا دیں گے قرآن پر ہم سب فل گے ہم پار بسر تیرا ایک روز سکھا دیں گے. تمام نکالی جا رہی ہے جس میں تمام شرکا کو ہم دل کے سرگرمی سے خوش آمدید کہتے ہیں. قرآن کے بارے میں جو حرمت ہوئی ہے اس کے خلاف اس کی مذمت میں اس کے احتجاج میں یہ ریلی مرکزی انجمن تاجران اور جس طرح بصیر کو اور طریقے لبیک ہر جائے گی میں تجھ کو مٹا دیں گے ہم تجھ کو جلا دیں گے اسلام پہ لبیک والے ہم اپنا کٹا دیں گے الجہاد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. جب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت
رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، غم کی دھوپ پڑی تو کیا، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو اس تاج نبی کو، کہیے غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو اس تاج نبی کو، بتلا دو اس تاج نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول نبی ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا۔ حضرات عزیز یہ ہمیں کیسے لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر غیرت ابھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے آج تک 1400 سال کی تاریخ میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی مسلم نے کبھی کسی انجیل کو جلایا ہو، زبور کو جلایا ہو، تورات کو جلایا ہو۔ کیوں؟ ہم انہیں مقدس کتابیں سمجھتے ہیں، وہ اہل کتاب ہو یا کوئی بھی ہو، ہم ان کے نبی کو بھی سچا سمجھتے ہیں، ان کی کتاب کو بھی سچا سمجھتے ہیں، وہ برحق ہے۔ لیکن جو قرآن مجید فرقان حمید ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا نازل کیا گیا، چونکہ یہ لا ریب کتاب ہے اور لا عیب نبی پر نازل کی گئی ہے، اس لیے یہود و علود یہ چاہتے ہیں کہ مسلم کی غیرت کو للکارا جائے۔ لیکن یاد رکھو اہل یہود جو اپنے آپ کو بہترین نسل سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نحن احباء اللہ، نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل فلم یعذبکم بعذابکم، تمہارے گناہوں پر تمہارا خدا تمہیں عذاب پھر کیوں دیتا ہے؟ حضرات عزیز وقات یہ ان کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے نبی پر سب ختم کیا جائے، ان کی کتاب کو جلا کر مسلمانوں کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی اس سیاہی کو لعنت بھیجتے ہیں، اس کمینوں کو جنہوں میں سلمان رشدی ہو، تسلیمہ نسرین ہو، یا کوئی بے غیرت بے حد ہو، یا یہ سلمان کو میکا ہو، جو بھی بے غیرت ہے، اس کے پیچھے یہودی اور نصرانی خدا گردی ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، وقال تبارك وتعالى في مقام آخر انا كفيناك المستهزئين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں،
وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ بے شک انتہائی معزز و محترم حاضرین ریلی، سب سے پہلے میں مرکزی انجمن تاجران اور تحریک لبیک پاکستان کا شکر گزار ہوں، اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مختصر وقت میں ایک خوبصورت ریلی کا انعقاد کیا۔ یاد رکھیے، ہمارا ہر عمل وہ چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم خالصتاً قرآن کی حرمت کے لیے نکلے ہیں، اور قرآن کی حرمت، قرآن جب سے نازل ہونا شروع ہوا، دشمنان قرآن اس وقت سے اپنی قرضہ سرائیوں میں اور اپنی سازشوں میں مصروف، لیکن چونکہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جنگ آزادی، پاک و ہند کی آزادی کے وقت جب انگریز اس خطے سے جا رہا تھا اور جاتے جاتے مسلمانوں کے دین کو مٹانا اس کی زندگی کا مقصد، اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ابھی تک اپنی تگ و دو میں جاری ہے، لیکن یہ اس کا خواب کبھی بھی شرمندہ و تعبیر نہیں ہو سکتا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب علم ہوا کہ انگریز نے دینی کتب خانوں کو اور قرآن کریم کو دریا پٹ کر دیا ہے اور نہروں اور دریاؤں کا پانی رنگ بدل چکا ہے، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 6-7 سالہ بچے کو لیا جو کہ حافظ قرآن تھا، اور اس انگریز انچارج کے پاس گئے، کہا کہ تم یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن کریم اور ان کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمان کو مٹانا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب مسکرائے اور فرمایا پاگل ہو تمہاری سوچ کام نہیں کرتی، تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تم قرآن کریم کو اور آگ کے صفحات سے مٹا سکتے ہو، لیکن اس 6 سالہ بچے کے سینے سے کیسے مٹاؤ گے؟ میرے بھائی نے بھی بات کی، مسلمان اسلام اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے، مسلمان بڑی وسعت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج تک تاریخ میں ثابت نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے کسی پہلی آسمانی کتاب کی توہین کی ہو۔ ہمارے ساتھ جو یہ عمل ہو رہا ہے اور ہر 2-4-5 سال کے بعد جو اسے دہرایا جاتا ہے، تو مسلمانوں یاد رکھو وہ ہمیں ٹیسٹر لگا کے ہماری غیرت کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو محنت کر رہے ہیں، غیر جو محنت کر رہا ہے وہ اس محنت کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ لیکن ہم اللہ کی ذات پر ایمان اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتے ہوئے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کا نظام مٹ سکتا ہے، نہ دین مٹ سکتا ہے، نہ اسلام مٹ سکتا ہے، نہ قرآن مٹ سکتا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مضبوط بنیادوں پر جو مؤثر پلیٹ فارم ہے OIC کا، وہاں پر باقاعدہ طور پر مضبوط طریقے سے آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے انسان کے جذبات سے کھیلا جائے۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب کسی ملک میں کوئی ایک فرد حرکت کر لے، پہلے اس کی سرکاری طور پر اس کو تحفظ دیا جائے، جب حرکت کر لے تو پھر کہا جائے کہ اس کا انفرادی فعل ہمیں ذمہ دار نہیں ہے۔ پوری یورپی یونین اور پورے یہ سارے ممالک وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے نا میرے محترم دوستو، آج ہمیں اس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ المؤمن کجسد واحد، جب پورا کفر مختلف ذہنوں کے ساتھ اور مختلف مذاہب کے ساتھ الکفر ملت واحدہ ہیں، تو پھر مسلمان آج اکٹھا کیوں نہیں ہے؟ مسلمان آج قرآن کے لیے اکٹھا کیوں نہیں ہے؟ مسلمان آج نبی کی حرمت کے لیے اکٹھا کیوں نہیں ہے؟ مسلمان اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میں صرف آپ کو اطلاع دینے کے لیے اتنی بات کہنا چاہوں گا، میں جس مکتبہ فکر کی نمائندگی کر رہا ہوں، 3 نمایاں بورڈ ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اتحاد المدارس العربیہ پاکستان اور مجمع العلوم الاسلامیہ پاکستان، ان 3 بورڈوں کے ساتھ کے ماتحت مدارس میں اس سال 1 لاکھ حافظ قرآن بچے تیار ہوں، اور انشاءاللہ یہ تیار ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، رہے گی کب تک کتاب سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا، رہے گی کب تک کتاب سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔